رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا کیا قانون ہے؟ آخر غریب لوگوں کو اتنا جو سہنا پڑتا ہے تو وہ کیوں ہے؟ اور دنیا میں امیر اور غریبی کا جو یہ مسئلہ بیان کر رہے تھے. دو چیزیں اصولی سمجھ لینی چاہیے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سب انسانوں کے لیے رزق کا اہتمام کیا ہے جی تو اس سے مراد اصل میں تکوینی اہتمام ہے. یعنی انہوں نے یہ دنیا بنائی ہے، یہاں انسان کی ضرورت کی سب چیزیں رکھ دی ہیں، اور یہ بات بالکل واضح ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ سب موجود ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اسباب کے اندر پیدا کیا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ رزق پہنچانے کا اہتمام فرشتے کر دیتے ہیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ آپ تک پہنچ جاتا ہے. چنانچہ اسباب پھر اس میں کار فرما ہوتے ہیں. آپ محنت کرتے ہیں، آپ بہت سے دوسرے معاملات کا جائزہ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے. کسی دکان پہ جائیں گے، کسی منڈی میں بیٹھیں گے، کوئی ملازمت کریں گے، کچھ نہ کچھ کریں گے. اسباب پیدا کرتے ہیں. اسباب کے ساتھ آپ کو صلاحیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے متفاوت پیدا کیا ہے. پھر اس کے ساتھ امتحان کے لیے بھیجا ہے. امتحان کے لیے بھیجا ہے تو امتحان کی وضاحت کر دی ہے کہ وہ یا شکر کا ہے یا صبر کا ہے. شکر کا امتحان یہ ہے کہ دے کر آزمایا جائے. صبر کا امتحان یہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی تکلیف آئے گی، کوئی مصیبت آئے گی، کوئی تنگی ہوگی، اس میں آپ کو دیکھا جائے کہ آپ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں. تو یہ ساری چیز کو سمجھ لینا چاہیے. اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں. یعنی اس دنیا کی زندگی میں انہوں نے جو کچھ دینا ہے وہ دے دیا انسان کو بحیثیت انسان. اب مختلف انسانوں نے اسے پانا ہے، اپنی صلاحیت کے لحاظ سے پانا ہے. انہوں نے اس کے لیے محنت بھی کرنی ہے، اسباب بھی فراہم کرنے ہیں، اور پھر خدا کے اس فیصلے کی زد میں بھی آنا ہے کہ وہ ان کو صبر کے امتحان میں مبتلا کرے گا یا شکر کے امتحان میں مبتلا کرے گا. تو دنیا کی یہ ساری حقیقت سمجھ لینی چاہیے. اس کا نتیجہ آخرت میں بہت غیر معمولی نکلنے والا ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ امتحان کے نتیجے میں جو رویہ آپ اختیار کریں گے اس کے لحاظ سے آپ کو نعمتیں عطا فرمائیں.